قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ من قتل نبیا او قتلہ نبی او قتل احد والدی والمصورون وعالم لم ينتفع بعلمه رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن تمام لوگوں میں سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا کہ جو دنیا میں تصویر بنانے والے ہوں گے اور وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہ کریں انہیں کتنا سخت عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ کسی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے والے کو گناہ دیا جاتا ہے، عذاب دیا جاتا ہے، یا اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی اللہ کا نبی قتل کر دے، یا کوئی شخص والدین کو قتل کرے، جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا گناہ ان دو قسم کے لوگوں کو قیامت کے میدان میں اللہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنا سخت ترین عذاب انہیں عطا فرمائے گا قیامت کے میدان میں، کسی اور کو اتنا سخت عذاب نہیں ہوگا۔ تصویر بنانے والے کو اور اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے کو۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس بہت ہی سخت فرمان ہے، یعنی جو شخص تصویر بناتا ہے، فوٹوگرافی جو بھی کرتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اتنا بڑا گناہ ہوگا، اتنا سخت عذاب دیا جائے گا قیامت کے میدان میں، جس طرح اس نے کسی اللہ کے نبی کو قتل کیا، جس طرح اس نے اللہ کے نبی کو قتل کیا اتنا سخت عذاب اسے دیا جائے گا، یا والدین کو قتل کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گناہ ہے تصویر بنانے کا، فوٹوگرافی کرنے کا، اور کوئی بھی شخص جو جتنا علم رکھتا ہے اپنے علم پر اگر عمل نہیں کرتا، چاہے وہ مکمل عالم دین ہے یا تھوڑا بہت اسے علم ہے، اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور اپنے علم سے نفع نہیں حاصل کرتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں اسے بھی سخت ترین عذاب ایسا ہی دیا جائے گا گویا کہ اس نے کسی اللہ کے نبی کو قتل کیا ہے۔ یعنی بے عمل علماء کو اتنا گناہ ہوگا کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم سے نفع حاصل نہیں کرتے، کہ گویا کہ انہوں نے اللہ کے کسی پیارے نبی کو قتل کیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اسے ذہن میں جگہ دیں۔ تو آج کل ہمارے ہاں فوٹوگرافی کا سسٹم بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت ہرگز طور پر نہیں دی، مزید وضاحت ان کی آگے آ رہی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ایک انصار کے کچھ لوگوں کے گھر گئے، تشریف لے گئے، وَدُونَهُمْ دَارٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، تو وہاں پر قریب کچھ اور انصار کے گھر بھی تھے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے۔ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے گھر آپ گئے، ہمارے گھر نہیں آئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِإِنَّ فِي دَارِكُمْ قَلْبًا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے گھر میں کتا ہے، تمہارے گھر میں کتا ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے گھر میں نہیں آیا۔ قالوا فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنُّورًا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آپ گئے تھے ان کے گھروں میں بلیاں تو ہیں، ہمارے گھر میں کتا ہے لیکن ان کے گھر میں بلیاں ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال النبی السنور سبع، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلی یہ ایک درندہ ہے، یہ
کتے کی طرح نجس نہیں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اس لیے وہاں جانا جائز ہے، یعنی بلی کا گھر میں رکھنا یا بلی کا ہونا یہ ناجائز نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتے کا ہونا ناجائز ہے، یعنی جیسا کہ شوکیہ کتا رکھا گیا ہے جس کی اجازت ہے رکھوالی کے لیے اگر واقعی ضرورت ہے، اور اگر شکار کرنے کی حاجت ہے، شکار کرنے کی ضرورت ہے، شکار کرنے کو کبھی کبھار دل کرتا ہے گوشت کھانے کو، تو اس نیت سے اگر شکاری کتا بھی رکھ لیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کتا گھر میں ہے، شوکیہ پالا ہوا ہے، تو وہ گھر ایسا ہے کہ اس گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانا پسند نہیں فرماتے۔ تو آپ اپنی زندگی میں، اپنی مبارک حیات میں جس گھر میں جانا پسند نہیں فرماتے، تو اس گھر میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک روح کیسے آ سکتی ہے؟ ویسے تو مومنین کے گھروں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روح رہتی ہے، لیکن ایسے گھر میں کیسے آ سکتی ہے کہ جس گھر میں فالتو کتا ہو یا کوئی فالتو تصویر موجود ہو کسی جاندار کی، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور فرمان کے مطابق کہ رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے یا پھر کوئی کتا اس گھر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔